اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آسان نسخہ. 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک بہت بڑا محل فوراً تیار ہو جاتا ہے. اور وہ محل بھی کیسا؟ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، بیچ میں جوڑنے والا گارا جو ہے مشک کا، جنت کی مٹی زعفران کی، فوراً تیار ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، یہ نہیں. 10 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ فوراً جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ 3 قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. پہلے میں جو ہے 100 مرتبہ ہمارے شاگردوں سے پڑھواتا تھا، 100 مرتبہ. اب میں نے میرا ریٹ بڑھا دیا. بھئی آپ کی دکان کا بھاؤ بڑھ گیا، آپ کے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ گیا تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی. اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. یہ بدرین کی تعداد ہے. 313 کی عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں، اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج بھیجے گا نہیں. دنیا میں تو اگر آپ کچھ پراپرٹی خریدیں تو میسج آتے ہی نہیں آتے، برابر جو آپ کے تیار ہوتے رہیں گے. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. یہ صحیح روایتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں قصر تیار ہو جائے گا، محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر کھڑے رہے، حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. تو حضرت عمر نے کہا پھر تو میں بہت محل بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر جتنی طاقت ہے اتنے تو محل بنا. تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. یہ نواب مسجد میں جب میرے بیانات ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی آئی وہ پردے کے ساتھ اور یوں کہا کہ ابو جی ابو جی ابو جی ایک درخواست ہے ایک درخواست ہے. میں نے کہا کہو بیٹا. یہ کہا کہ ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، گھر والے سب پریشان ہیں اور عمر بڑھ رہی ہے. ایک ایک دن جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے. کوئی آیا کبھی کسی کا ٹیلی فون آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رشتے کی بات ہوگی. تب مجھے کہ مجھے وظیفہ بتا دیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا تو کرے گی؟ میں کروں گی، ضرور کروں گی. میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. ہو سکتا ہے 100 مرتبہ پڑھواتا تھا. کیا جب نواب مسجد کافی دن ہو گئے نواب مسجد چھوڑے ہوئے، مجھے کافی سال ہو گئے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال اور اللہ تعالیٰ سے تیری روزی مانگ. یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. اور میں نے کہا اس ہدیے کا میرا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ میں نے اس کو کہا 4 نام ہے اس کے. یہ تو پڑھے گی تیری دعا بھی قبول ہوگی، تیرا رشتہ بھی ہوگا اور اللہ مال بھی بہت دے گا اور حلال دے گا. عام طور سے حرام مال بہت ہوتا ہے، کسی کے پاس مال بہت ہے تو کہیں نہ کہیں حرام ہوگا، کہیں نہ کہیں سے حرام کی بو آئے گی، انسان کو پتہ نہیں. حرام مال یہ بہت ہوتا ہے، حلال مال یہ میڈیم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پڑھے گی تو اللہ حلال مال بہت دے گا، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح. کہ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال دیا اور بہت دیا. ان کے انتقال کے بعد سونے کی ٹائل سے ان کے گھروں سے نکلی، ٹائل سے، اور توڑ توڑ کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کی گئی. ہاں یہ ٹاپ 1 تھے، دین کے اعتبار سے بھی ٹاپ 1، مال کے اعتبار سے بھی ٹاپ 1، عشر مبشرہ میں سے تھے عبد الرحمن ابن عوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف 2 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی، ایک عبد الرحمن ابن عوف اور ایک حضرت ابو بکر. اور نبی کسی منافق کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ نبی منافق کے پیچھے نماز پڑھی، یہ نہیں ہوگا. سفر میں تھے، سارے کے سارے صحابہ تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے قضاء حاجت کے لیے پہاڑی کے پیچھے گئے. اب آنے میں دیر ہو گئی. سورج نکلنے کی تھوڑی سی سرخیاں ایسے شروع ہوئی کہ سورج نکلے گا. بھئی کیا کریں کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں. سب نے مل کر سب تھے سارے صحابہ تھے اس سفر میں. اب صدیق حضرت ابوبکر کو آگے کر دیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف تو تم نماز پڑھاؤ. عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ کہتے رہے بھائی میں سب نہیں لے تم نماز پڑھاؤ, وقت بہت کم ہے, مختصر پڑھاؤ. اب انہوں نے اللہ اکبر کر کے نیت باندھی اور سامنے سے حضور آ گئے. دیکھا انہوں نے کہ حضور آ گئے, اب کیا کروں, پیچھے ہٹوں. آدمی سوچتا ہے نا بھئی امام الانبیاء آ گئے, آج میں کیا کروں. حضور نے وہیں سے اشارہ کیا محلن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پوری عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے. تو ان کا درجہ بہت بڑھ گیا کہ بھی تم اللہ کے ہاں مقبول ہو, کہ جو تمہیں اللہ نے چانس دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ساری مائیں بیٹھی ہوئی تھی. ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ کے انتقال کے بعد ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا گھبرانا مت, ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا آپ نے, صادق الایمان. جب حضور کا وصال ہو گیا تو سب سے زیادہ خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے اٹھایا. تو ان کا پوتا تھا عبد الرحمن بن عوف کا, وہ کھیلتا کتا حضرت عائشہ کے کمرے میں آ جاتا تھا, چھوٹا سا. حضرت عائشہ جو ہے اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی, بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. چانس ملتا ہے. تمہیں وہ لڑکی کا قصہ سنا رہا تھا, میں نے کہا بیٹا یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے. میرے پاس میری تسبیح تھی, یہ بھی جاندار شاندار مالدار میرے ہاتھ میں تھی اس وقت میں. میں نے کہا بیٹا یہ تسبیح بھی لیتی جا, ہدیہ بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ میری تسبیح بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار, اسی پر پڑھنا. پھر وہ چلی گئی. پھر واپس آئی, بولے صاحب ابو جی ایک سوال, ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھوں. میں نے کہا جب کھانا کھانا شروع کرتی ہے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتی ہے. بھئی آدمی جب کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے. ہر لقمے پر اگر بسم اللہ پڑھے گا تو کھائے گا کیا. پہلی مرتبہ پڑھ لے, پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بار تو نے بسم اللہ پڑھا, 25 مرتبہ ہو گیا, اب چلو ہو گیا. اب دوسری مرتبہ جو شروع کر دی بسم اللہ پڑھ لے. 1 سال کے بعد پھر پہنچا میں وہاں, تو وہی لڑکی یہ میری تصویر لے کر کھڑی تھی اور ایک بچہ اس کی گود میں. میں سمجھ گیا کہ وہی بچی ہے. تو اس نے کہا ابو جی. میں نے کہا بولو بیٹا الحمدللہ آپ کا جو وظیفہ تھا 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا برابر کرتی رہی, الحمدللہ اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا اور بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ نے بہت مال دیا. تو میں نے کہا دیکھ ابھی یہ مال اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا, آسمانوں سے جو ہے وہ اللہ بند کر دے گا. خرچ کرتی رہنا. کہا ابو جی میں خرچ کرتی ہوں, دیتی ہوں غربا کو فقراء کو. پھر کہا ابو جی خوشخبری اور دیتی ہوں. میں نے کہا بتا. یہ کہا میرے محلے میں, بھئی کئی محلے میں رہتی ہوں کہیں پر بھی, میرے محلے میں جو ہے کئی لڑکیاں میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ارے حلیمہ, اس کا نام حلیمہ تھا, تو نے کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی, ہم تو اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تو اس نے کہا جاندار شاندار مالدار دیندار. بھی کیا مطلب؟ میں ان کو سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں 100 مرتبہ اور یہ تسبیح دے دیتی ہوں, پڑھتی ہے. ابو جی الحمدللہ سب کی شادیاں ہوگی. اس لیے آپ حضرات کو اب 100 مرتبہ پڑھو تو بھی غنیمت ہے, 313 مرتبہ پڑھو تو بھی غنیمت ہے, لیکن پڑھو, اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, کاروباروں کو اللہ چمکائے گا اور جنت میں تو محل ملے گا ہی ملے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جنت میں پراپرٹی بناؤ, جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ بمبئی میں بھی دینے پر قادر ہے.
دو چار بنگلے بمبئی میں اتار دے گا، دو چار بنگلے مکہ میں اتار دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور جب میں نے کہنا شروع کیا تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ۔ میں نے کہا بہت مبارک، ماشاء اللہ، اللہ بہت مبارک کرے۔ واٹس ایپ پر سبق چلتے ہیں نا، تو وہ بھی ہماری شاگردہ نے شکاگو میں رہتی ہے، ابھی بھی ہے، کچھ دن پہلے ہم سے ملنے بھی آئی تھی یہاں۔ میرا شکاگو کا سفر ہوا تو مستقل سفر کر کے آئی ملاقات کے لیے وہاں۔ تو مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، مولانا مجھے اتنے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا بالکل ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کرو سوال، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ مولانا میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے، کیا بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں کرایہ؟ میں نے کہا گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر ہوتا ہے، گجراتی اور میمن، ان لوگوں کو بھاڑے کا، انکم کا۔ وہ گجراتی تھی، احمد آباد کی۔ میں نے کہا تم لوگوں کو، میں نے کہا جنت میں کرایہ تو نہیں آئے گا؟ تو ابو جی اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا کوئی ٹینشن مت لے، جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور، یہ یقینی ہے۔ اس پر میں ایک مختصر قصہ حدیث کا سنا دیتا ہوں۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ صحابی تھے، تبوک میں جا نہیں سکے، مدینہ منورہ میں انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں، حضور تبوک میں تھے اس وقت میں۔ فرمایا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ وہاں پڑھیں یا اس کی لاش کو یہاں لائیں۔ تبوک 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔ آپ نے فرمایا جنازہ یہاں لاؤ۔ سارے فرشتے اس کے جن کا جنازہ لے کر تبوک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے پوچھا حضرت یہاں تبوک میں دفن کریں یا بقیع میں دفن کریں؟ فرشتے خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع میں دفن کرو۔ فرشتے جو ہے وہ جنازہ لے کر بقیع کی طرف 700 کلومیٹر لائے، 700 کلومیٹر لے گئے۔ تو حضور نے پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل یہ اعزاز کیوں ملا؟ بھئی اتنا احساس کہ ایک آدمی مرتا ہے بھئی دفن ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جنازہ لایا گیا اتنا دور، اور جنازے کی نماز بھی یہاں میں نے پڑھی، اور پھر جو ہے دفن بھی وہاں کیا گیا۔ حضرت جبریل نے جملہ کہا، حضرت انہیں اس لیے اعزاز ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، آسمانوں پر دھوم، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب رحمت اللہ کی نازل ہوگی۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ میری جاندار شاندار مالدار تصویر ہمارے مولانا کو دے رہا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں جو بہت پرانے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ بہت برکت دے۔ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہوگی، نکاح پر بھی کچھ مختصر اہم چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بیٹھ جانا اور بیٹھ کر وہ بھی سن لینا تاکہ پتہ چلے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کیسے ہوتے تھے۔ مختصر بات جمعہ کی نماز کے بعد بھی کروں گا انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے، نکاح کریں گے انشاءاللہ۔